نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس اس کی ابتدائی آیات مبارکہ ہے. اس سے پہلے سورہ یونس تک جس قدر بھی قرآن مقدس کا حصہ ہے، ان صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی زندگی کے نظام فکر و عمل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے. انسانی زندگی کی بنیادی امور ہیں جن کے اندر اس کی کامیابی بنہا ہے، اللہ نے ان کو واضح کی ہے. اب یہاں سے انہی مضامین کی قدر تفصیل ہے. سورہ یونس، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بنیادی اور اساسی احکامات ہیں، جن میں سے سب سے پہلے وحی الہی اور نبوت کا مسئلہ ہے، اس کو قرآن نے یہاں ابتدا میں آغاز میں بیان فرمایا ہے، کیونکہ تمام نظام فکر و عمل کی بنیاد ہی وحی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت اور توحید اس کو واضح کی ہے. اور پھر اس کے بعد پہلے رکوع میں ہی معاد یعنی آخرت، اس کی تفصیلات کا ذکر ہے. اور یہی 3 بنیادی عقائد و نظریات ہیں جو ایک مسلمان اس کی زندگی کا محور ہے: نبوت و رسالت، اور دوسرا توحید، اور تیسرا معاد یعنی آخرت. اللہ سبحانہ و تعالی نے آغاز کیا ہے اپنی وحی کے علم سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نو انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے. فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیتیں ہیں کتاب، ایسی کتاب کی جو کہ حکمت والی ہے. یہ الف لام را سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کو لوامیر کہا جاتا ہے. ان کے بھی ایک معنی ہوتے ہیں. عربی کے اندر حروف جو تہجی ہوتے ہیں ان میں سے ہر حرف کا بھی ایک معنی ہوتا ہے. الف عالم غیب پر دلالت کرتا ہے. اس کی ادائیگی بھی، کیونکہ اس کا جو مخرج ہے، جو اس کی ادائیگی کا مرکز ہے، وہ بھی انسانی خلا ہے. منہ کا جو خلا ہے وہاں سے الف ادا ہوتا ہے. وہ بھی ایک درجہ غیب میں ہے گویا. اور پھر یہ علوم، یہ وحی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام جو اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے، تو وہ بھی ایک درجے میں غیب میں. اللہ نے اس پیغام کو، ان علوم کو، ان کلمات کی صورت میں، ان الفاظ کی صورت میں متعین کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو نازل کیا. لام تعریف کے لیے آتا ہے، تعیین کے لیے آتا ہے کہ وہ علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر متعین ہو گئے. اور پھر اس کے بعد را تکرار پر مرتن
بعد مرۃ پر دلالت کرتی ہے، یعنی علوم ہر دور میں اتارے گئے۔ ایک دور میں یہی علوم کسی اور زبان میں تھے، سنسکرت میں تھے، عبرانی میں تھے، کسی اور زبان میں تھے، لیکن اب ان کو عربی زبان میں متعین کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ چنانچہ ان علوم جو ماضی میں اتارے گئے ہیں ان کی مثالیں بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد تلک آیات الکتاب الحکیم، حکیم کی صفت جو ذکر کی گئی ہے، اس میں زیادہ تر عقلی دلائل کا بیان ہوتا ہے۔ ایسی صورتیں جن میں حکیم کی صفت بیان ہوئی ہے ان میں زیادہ تر عقلی دلائل سے واضح کیے گئے ہیں یہی بنیادی احکامات، اور جن میں کتاب کی صفت مبین آئی ہے وہاں زیادہ تر نقلی دلائل کا بیان ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان کی سیرت سے ہی استدلال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں کتاب کی الحکیم، جو حکمت پر مبنی۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے وحی بھیجی ہے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف۔ سب سے زیادہ اچھبے کی بات جو اہل عرب کے لیے تھی وہ یہی تھی کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی الگ مخلوق ہونی چاہیے۔ قرآن مقدس نے اس کا جواب دوسری جگہ پر دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے ہی رہنمائی کے لیے بھیج دیتے، کیونکہ رہنمائی صرف زبانی تعلیم کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اصل رہنمائی تو عمل سے ہوتی ہے۔ زبان سے جو علوم بیان کیے جاتے ہیں جب تک ان کے مطابق پریکٹیکل نہ ہو تو وہ علوم کوئی معنویت نہیں رکھتے، کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ تو پریکٹیکل کے لیے تو ایسی ہی شخص کی ضرورت ہے جو انہی میں سے ہو، البتہ ان جیسا نہیں ہے، جیسے ان کے اخلاق و کردار ہیں، جیسی ان کی سوچ ہے بودا قسم کی، ایسا نہیں ہے۔ اس کی اعلیٰ سوچ، اعلیٰ کردار، اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل انسان، اللہ نے ان کو نبوت کے لیے اپنی وحی کے علوم کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان کو اب تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی شکل و صورت کے اعتبار سے، خاندان اور نسب اور حسب کے اعتبار سے انہی میں سے ہے، تو یہ کیسے ہوا کہ ان پر وحی نازل ہوگی؟ ان انذر الناس، یہ جو وحی نازل کی ہے اس کا خلاصہ دو چیزیں۔ اللہ کا جو پیغام نو انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے وہ دو ہی چیزوں پر زیادہ تر مشتمل ہے۔ ایک تو ان انذر الناس، لوگوں کو ان کی بدعملی، اللہ کے احکامات کی مخالفت کے جو برے نتائج انہیں بھگتنے پڑیں گے اس سے انہیں آگاہ کر دیں، ڈرا دیں۔ ان انذر الناس، اور جو لوگ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، پر عمل کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، تو وبشر الناس، انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کی اس عمل کا نتیجہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت اچھا ہوگا۔ تو ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان لہم قدم صدق، کہ بے شک ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑا سچا مقام و مرتبہ ہے۔ قدم صدق یا تو اونچے مقام و مرتبہ سے کنایہ و اشارہ ہے، یا اس سے مراد انسانی وہ صالح اعمال ہیں جو ایک انسان دنیا میں کر کے اللہ کے حضور بھیج دیتا ہے۔ یعنی انسانی کوئی بھی عمل ہے، یاد رکھو دنیا میں ہونے والا کوئی بھی عمل وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اب تو سائنس نے اس حقیقت کو واضح کر دی ہے کہ آپ کی ہر حرکت، ہر سکون، ہر بات وہ ریکارڈ ہوتی ہے، وہ فضا میں موجود ہوتی ہے، اور اللہ دنیا نے تو بہت بڑا ریکارڈر لگا رکھا ہے جو انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ تو انسان جو اچھے اعمال کر رہا ہے تو اس کے اچھے اعمال وہاں جمع ہو گئے، تو جب اللہ کے حضور پہنچے گا تو
اچھے اعمال کو دیکھے گا، نیک اعمال کو دیکھے گا، ان کو دیکھ کر بڑا وہ محظوظ اور خوش ہوگا، تو اس کے لیے خوشخبری ہوگی۔ تو خوشخبری سنا دی کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں تو ان لہم قدم صدق عند ربہم، تو ان کے رب کے ہاں ان اچھے اعمال کی وجہ سے بڑا سچا مقام و مرتبہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ اللہ کی تعلیمات کے منکر ہیں، انہیں جب یہ تعلیمات سمجھ نہیں آتی، ان پر عمل نہیں کرتے، لیکن ایک بات وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا اثر بڑا ہے، جو بھی انسان ان کو غور و فکر کر کے پڑھتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے تو وہ لوگ بھی جو سچے یعنی جو ڈھیٹ قسم کے کافر اور منکر تھے، وہ بھی اس کی سچائی کو ماننے پر مجبور ہو جاتے۔ ولید بن عتبہ مسلمان ہو گئے، لیکن عتبہ مخالف ہے، لیکن تسلیم کرتا ہے کہ ان کی بات جو ہے اس جیسی بات آج ہم نے کہیں نہیں سنی۔ مغیرہ کہتا ہے کہ اس جیسا کلام آج تک میں نے نہیں سنا، اس لیے کیا کہتے ہیں، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہ بے شک یہ تو کھلا جادو ہے، اس کو جادو قرار دے دیتے ہیں، جیسے جادو ہوتا ہے، حالانکہ اس کو جادو کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو یہاں تک اللہ نے وحی الہی کی حقیقت و اہمیت کو واضح کی ہے ان دو آیات میں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید اور وحدانیت کو بیان فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی، دیکھو جس ذات نے تمہاری طرف وحی نازل کی ہے تمہاری ہدایت اور رہنمائی اور کامیابی کے لیے، وہ تمہارا وہ رب ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دوروں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش تخت حکمرانی پر متمکن ہو گیا، وہاں سے وہ یدبر الامر، تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ اب قرآن مقدس نے یہاں اس کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا۔ پہلی بات تو یہ ذکر کی کہ یہ کائنات مرحلہ بعد وجود میں آئی ہے، دفعتاً وجود میں نہیں آئی، اچانک وجود میں آ گئی۔ قرآن مقدس نے اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف چیزیں ذکر کی ہیں۔ مثلا ایک جگہ پر ذکر کیا کہ یہ آسمان و زمین اپنی تخلیق سے پہلے دخان کی صورت میں تھا۔ ایک دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، یا وہ جو ایک دھوئیں کی مانند کوئی مادہ ہوتا ہے، وہ اس صورت میں یہ تھا، یہ ساری کائنات اپنے وجود میں آنے سے پہلے، اور وہ آپس میں مادہ ملا ہوا تھا۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا، وہ آپس میں ملا ہوا تھا، جدا جدا نہیں تھا۔ وہ یہ وہ دخان تھا اور ملا ہوا تھا۔ پھر اللہ نے اس کو الگ الگ کیا، اس کو تقسیم کیا، اور تقسیم اس طرح کیا کہ پہلے اجرام سماویہ کو اللہ نے 2 دنوں میں بنایا۔ 2 دن سے مراد اللہ کے ہاں کے دن ہیں، یہ ہمارے دن نہیں، بلکہ قرآن نے دوسری جگہ پر واضح کی ہے کہ ہمارے حساب سے جو 50,000 سال ہوتے ہیں، یہ ایک جگہ پر 1000 سال کا ذکر کیا، اللہ کے ہاں کا وہ ایک دن ہوتا ہے۔ 1000 سال کے برابر اگر شمار کیے جائے تو اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے۔ تو 2 دنوں میں یعنی 2000 سالوں میں اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اور پھر اسی طرح زمین کو 2 دوروں میں پیدا کیا۔ 2 دنوں میں یا 2000 سال میں زمین کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جو پہاڑ رکھے، جو اس کے اندر دیگر طاقتیں اور قوتیں رکھی ہیں، اس کے اندر نباتات کی طاقت رکھی، دیگر اس میں معدنیات رکھے، بے شمار چیزیں رکھی، وہ 2 دوروں میں۔ اس طرح یہ 6 ادوار میں یہ کائنات تدریجتاً وجود میں آئی ہے۔ قرآن نے اسی کا یہاں ذکر فرمایا کہ دیکھو تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا، اور پھر جب یہ کائنات بن گئی، یعنی اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ خالق اللہ ہے۔ پھر بنانے کے بعد اس کا جو نظام اس نے قائم کیا، تدبیر جو اس نے اس کائنات کی قائم کی ہے کہ چاند سورج اپنا کام کر رہا ہے،
جی زمین اپنا کام کر رہی ہے، آسمان اور اس کے سیارے اپنا کام کر رہی ہیں، تو اس کے کام اور پھر تمام مخلوقات وہ اپنا اپنا کام اور ذمہ داری ادا کر رہی ہے، تو ان کی تدبیر کس نے کی؟ وہ بھی اللہ نے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد عرش یعنی حکمرانی کے تخت پر پوری طرح متمکن ہو گیا، اور اس نے یدبر الامر، وہاں سے تدبیر امر یعنی اس نظام کو چلانے کا فیصلہ کیا۔ تو جب یہ بات ہے کہ رب بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، رب بھی وہ ہے، تو معبود بھی وہی ہے۔ نہ اس کائنات کے بنانے میں کوئی اس کا سفارشی تھا، نہ اس کے نظام کے چلانے میں کوئی اس کا سفارشی ہے کہ کسی چیز کی سفارش سے یہ کام ہوا ہو۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی نہیں ہے اس کے آگے، اور سفارش کی اجازت دے گا کل قیامت کے دن، مگر وہ خود دے گا اجازت، جس اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا۔ الا من بعد اذنہ، سفارش کل قیامت کے دن ہوگی مگر وہ بھی اس کی اجازت سے۔ یہ تمہارا وہ اللہ تمہارا پروردگار ہے جس نے یہ کائنات بنائی، اس کی تدبیر کی ہے، لہذا فاعبدوا، اسی کی بندگی اور عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر اور نصیحت سے کام نہیں لیتے ہو؟ یعنی یہاں اللہ نے ربوبیت سے الوہیت کو ثابت کیا ہے کہ جب اس کائنات کی ربوبیت اس نے قائم کر رکھی ہے، وہی ان کو بنانے والا، ان کا نظام چلانے والا ہے، تو لہذا عبادت کا بھی مستحق وہی ہے۔ جس رب نے تمہیں بنایا، اس کائنات کو بنایا، تو وہ اس لائق ہے کہ تم اسی کی بندگی کرو۔ پھر اس کی قدرت، طاقت بھی اتنی ہے کہ کسی کو اس کے سامنے کوئی دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سفارش کر کے اس سے اپنے فیصلے بدلوا لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سب پر کیا ہے، یدبر الامر ثم استوى علی العرش، وہ اپنے پورے غلبے اور تسلط کے ساتھ ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے، لہذا لوگوں اسی کی بندگی کرو۔ اور پھر ساتھ اگلا جملہ فرمایا افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ اس کائنات میں غور و فکر کرو، اللہ کے احکامات میں غور و فکر کرو، تو تم پر یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ اس کے بعد قرآن نے معاد کا ذکر کیا ہے، آخرت کا، کہ اب تمہارا انجام کیا ہوگا، کہ الیہ مرجعکم جمیعا، کہ تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس یہ دنیا ہی ہے، بلکہ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک اس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں دنیا سے ختم کرے گا، لے جائے گا۔ یہ دو دنیا ہیں، ایک دنیا دار العمل ہے، ایک اور عالم ہے، دو عالم ہیں جس کو دار الجزا کہنا چاہیے۔ ایک دار العمل، عمل کا عالم اللہ نے بنائے ہیں، اور ایک عمل کی جزا کا عالم اللہ نے بنایا ہے، وہ آخرت ہے۔ تو وہاں پھر وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، لوٹائے گا، ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور والذین کفروا، اور جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، وہاں ان کے لیے لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کو پلایا جائے گا، ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا، وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب، طرح طرح کی سزائیں ہوں گی۔ یہ اس وجہ سے کہ بما کانوا یکفرون، کہ وہ اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے، بسبب اس کے کہ وہ اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے۔ پھر اللہ نے مزید اپنی توحید کے آگے دلائل کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح آخرت کے معاملات و احکامات کو آگے بڑی تفصیل کے ساتھ پھر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر پھر اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔